جٹ بردر کے معزز دوستوں، آج سے تقریباً 26 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان آرمی میں ایک دھوبی بھرتی ہوا جو لانڈری کا کام کرتا تھا اور مختلف آرمی کے اعلیٰ درجے افیسر کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، مگر حقیقت میں وہ اس انسان بھارتی خفیہ ایجنسی را کا انتہائی ایجنٹ تھا۔ 26 سال تک وہ انتہائی خفیہ معلومات انڈیا تک پہنچا رہا تھا، مگر پاکستان کی آرمی اور ISI نے آج تک نہ اس کو پکڑا اور نہ کچھ کہا۔ وہ بھارتی جاسوس پاکستان کے جنرل سے اتنا گھل مل گیا کہ کچھ باتیں اس کے کانوں میں انتہائی خفیہ پڑ جاتی اور وہ انہیں آگے پہنچا دیتا۔ بھارت میں اپنی فوج کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے 3-4 لوگوں کے گروپس میں اس کے خاص تعلقات تھے۔ 26 سال تک وہ یہی کچھ کرتا رہا۔ پاکستان میں اس نے شادی کی اور اس کے بچے بھی یہیں پیدا ہوئے، لیکن وہ بھارتی جاسوس جس آرمی آفیسر اور جنرل کو آگے انفارمیشن دیتا رہا، وہ لوگ بذات خود ISI کے ایجنٹ تھے جو بھارتی آرمی میں کرنل جنرل اور میجر کے عہدوں پر فائز تھے۔ جب پہلی دفعہ دھوبی نے انفارمیشن دی تو بھارت کی فوج میں ISI کے ایجنٹ جو بڑے عہدوں پر فائز تھے، انہوں نے پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں پر خبر راہ ڈالی، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تک یہ بندہ ڈیوٹی پر ہے اسے ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ اس کا راز کھل چکا ہے، اور اسی طرح را کے منصوبے ہمیں پتہ چل سکتے ہیں۔ اس طرح وہ جو انفارمیشن دیتا ISI کے ایجنٹ اسے تبدیل کر کے آگے بھارتی آرمی کو دے دیتے اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے۔ اسی چیز کو روکنے کے لیے پاکستانی میڈیا میں غداروں اور سیاستدانوں پر پیسہ بہایا جاتا ہے تاکہ ISI اور آرمی کو بدنام کر کے قوم کی نظروں میں گرایا جا سکے، مگر ان سب منصوبے میں نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے اور نہ انشاءاللہ آئندہ ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، سید احمد ارشاد ترین جی جن کا تعلق ISI سے تھا، وہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کئی ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں اور دنیا کے متعدد سفارت خانوں میں اپنے عملے کے بچوں کو ابتدائی تعلیموں کی غرض سے ایمبیسی اسکول بھی کھول رکھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسکولوں میں محض درس و تدریس کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ان اسکولوں کے عملے کے کئی ارکانوں کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی مبعوث کیا جاتا ہے۔ سید احمد ارشاد بتاتے ہیں کہ میں اور میری ٹیم ایک دن معمول کی چیکنگ پر تھے کہ ہمیں بھارت ایمبیسی اسکول کی ایک خاتون ٹیچر وینا کی سرگرمیاں مشکوک لگی اور ہم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ چند دن بعد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ مس وینا کا درس و تدریس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ استاد کے روپ میں ایک جاسوس ہے۔ لہٰذا شام کو بل سے باہر نکالنے کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا اور ایک ہندو پاکستانی خاتون کو اپنے بیٹے بھارتی ایمبیسی کے اسکول میں داخل کروانے پر رضامند کر لیا۔ تمام منصوبہ سمجھا کر ہندو پاکستانی خاتون نے بیٹے کی تعلیم و سرگرمیوں پر پریشانی اور دوسرے تیسرے روز اسکول میں آنا جانا شروع کر دیا اور جلد مس وینا کے قریب ہو گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ دونوں قریبی سہیلیوں کی صورت مارکیٹوں میں، شاپنگ پارکوں میں چلکت ہوئی اور سینما میں فلم دیکھنے جانے پڑی۔ مس وینا اس ہندو پاکستانی خاتون کو اپنا اعلیٰ کار بنانے کا سوچ رہی تھی، جبکہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ صیاد خود جال میں پھنس چکا ہے۔ ہندو پاکستانی خاتون اور ہماری نظروں نے جلد ہی مس وینا کی حقیقت ہم پر اشکار کر دی اور اس کی کڑی نگرانی کا کام شروع کر دیا گیا۔ ایک روز بھارتی ایمبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا۔ یوں تو ایک معمول کی بات ہے، مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہوٹل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینا بھارتی ڈیفنس اسٹراٹجی کی گاڑی میں سے سفارت خانے کے عملے کی طرف رک کر مسٹر کھنہ کے ساتھ مل کر، جو را کی ٹیم کا ممبر تھا، ہوٹل پہنچی اور کھنہ مینا کو ہوٹل میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا شاید کسی مہمان کا منتظر تھا۔ ہم نے ایئرپورٹ سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ایئرپورٹ گئی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان یہی کا ہے۔ ہماری ٹیم نے ضروری ساز و سامان کے ساتھ ہم اپنی پوزیشن سنبھالی۔ چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان جس کے چہرے سے پسینہ اور خوف ٹپک رہا تھا، ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آئیے پرویز صاحب، ہم تو آپ کے دیر سے منتظر ہیں، اور اسے کمرے میں لے گیا جہاں مس وینا موجود۔ ہمارے ساتھی مختلف روپ میں ہوٹل میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے روم سروس کو چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا، جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نصب۔ واپسی پہ ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے۔
جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے۔ بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد مسٹر کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ پرویز تقریباً 8 گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک وعدہ لے کر نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ چوکیدو ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ سے میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے جہانگیر کی تعلیمات کے مطابق عورتوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا۔ مس وینا ابھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ تھا اور وقت بھی بہت کم تھا۔ وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کے کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ صفاتی تنازعہ پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب ایک ایسی صورتحال تھی جسے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ رویات کے خلاف تھا۔ کسی بھی رزق کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی۔ تاہم مس وینا کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر صورتحال میں مہارت اور چابک دستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی جاسوسہ کو شیشے میں اتارنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے یہ $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر میں منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوٹل کے سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ ہوا، اس کے لیے سب کچھ معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں اور فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ وینا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور ہمارے افسر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویٹر ٹرالی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا۔ ہمارا وار کارگر ثابت ہوا۔ وینا جلدی ہمارے کیس افیسر کو تم کہنے کی حد تک آ گئی۔ وہ باتوں میں اس قدر محو ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران نے والا یقینی طور پر اس بات پر جامع مسرت بھی رہے ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے افسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو معنی خیز ہوتی گئی۔ جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس افسر کو وینا کیس کے کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے تو وینا کی صورت ایک ایسے مجبور بےکس اور بھوکے بچے کی جیسی ہو گئی کہ جسے بیکری سے ڈبل روٹی چوٹی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں باہر آئی اور اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وینا نے اپنی داستان حیات سنانا کر دی۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے میری پرورش انتہائی غربت کے باوجود بڑے ناز و نوم سے کی۔ میں نے 2 سال پہلے گریجویشن کی۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی، مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی۔ پھر ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے۔ انہوں نے میرا CC انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ تمہارے لیے نوکری کا انتظام ہو سکتا ہے، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں پاکستان میں ایمبیسی اسکول میں ہوگی۔ میں تیار ہو گئی۔ مجھے راہ کی ایک ٹریننگ اسکول میں بھیج دیا گیا جہاں اسلحہ چلانے کے علاوہ ہلاک باختہ فلموں کے ذریعے مردوں کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے۔ ہمارے انسٹرکٹر ہماری عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ ہر روز رات کو شروع کر دیا جاتا، جس پر میں نے اعتراض بھی کیا، مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا اہم حصہ ہے اور ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک اور قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ سید احمد ارشاد بتاتے ہیں کہ وینا کی کہانی سن کر دکھ ہوا۔ ہم نے بڑی مہارت سے وینا کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی۔ وینا نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا
اس کے لیے نہ رہا کہ وہ اسے اپنے نانراد وطن پرست دوست کے بجائے اپنے دشمن کا ساتھ دیا جائے۔ اس لیے وہ ہمارے ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وینا ہمیں بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں اپڈیٹ کرتی رہی۔ وینا کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو وہ بے حد افسردہ اور غمگین تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے یا شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش کر نہ سکے، اور پھر وہ دل پر پتھر رکھ کر پاکستان سے روانہ ہو گئی۔